یہ نہیں، میں نے یہ غلط کہا. 3 قسم کے مسائل ہیں جس میں تقلید ضروری ہے. ایک تو یہ قرآن و حدیث میں، یا قرآن و حدیث لفظ میں سے استعمال کرو، نصوص میں تعارض ہو جائے اور اول ثانی متعین نہ ہو، ناسخ منسوخ متعین نہ ہو، اور وہاں اول ثانی متعین کرنے میں، ناسخ منسوخ طے کرنے میں مجتہدین میں اختلاف ہو جائے تو وہاں تقلید کے سوا کوئی چارہ نہیں. اگر آپ کو عقیدت ہے ان 2 اماموں سے، وہ کہتے ہیں کہ بعد میں رفع ہے تو تو اس پر عمل کر. مجھے عقیدت ہے ان 2 اماموں سے، وہ کہتے ہیں بعد میں ترک رفع ہے تو اس پر عمل کر. نمبر 2، کبھی قرآن کی آیت اور حدیث سمجھنے میں اختلاف ہو جاتا ہے. اس حدیث کا آیت کا کیا مطلب ہے، اس حدیث کا کیا مطلب ہے. عربی زبان کی روح سے یہ جو مطلب بیان کرتا ہے یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بیان کرتا ہے یہ بھی ٹھیک ہے. تو ایسی جگہ پر ہم کیا کریں گے؟ جس کو جس سے عقیدت ہے اس نے جو مطلب بیان کیا اسے لے، اس کے علاوہ راستہ کیا ہے؟ اس کی بہت مثالیں ہیں، میں ایک ایک مثال مارتا ہوں. قرآن میں ہے او لامستم النساء، لامستم، لامسا ملامسا باب مفاعلہ ہے، اور تم جانتے ہو کہ باب مفاعلہ میں اشتراک ہوتا ہے، یعنی کوئی کام 2 شخص مل کر کرتے ہیں. مقاتلہ، ڈیڑھ ڈھک یہ مقاتلہ ہے. اور ایک بیٹھا ہے دوسرا مار رہا ہے تو یہ مقاتلہ تھوڑی. تو باب مفاعلہ میں مشارکہ ہوتا ہے، ایک کام کو 2 مل کر کرتے ہیں. تو لامس تم باب مفاعلہ ہے، لامسا ملامسا. اب 3 امام آئے اور انہوں نے کہا کہ یہ باب مفاعلہ مجرد کے معنی میں ہے. لامستم النساء ای لمستم النساء. اگر تم باوضو ہو اور تم نے عورت کو ہاتھ لگایا تو تمہارا وضو تڑاخ دے کے ٹوٹ گیا. انہوں نے لامستم کو لمستم کے معنی میں لیا اور انہوں نے مسئلہ طے کیا کہ مس سے مرأت ناقض وضو ہے، اس آیت سے طے کیا. اور یہ بات جو وہ کہتے ہیں یہ بات صحیح بھی ہوتی ہے. کبھی کبھی مجرد مسجد کے معنی میں آتا ہے، کبھی مسجد مجرد کے معنی میں آتا ہے. بہت مثالیں عربی میں. بس اگر انہوں نے لامستم کے معنی لمستم کر لیے تو آسمان نہیں ٹوٹ پڑا. امام ابو حنیفہ ہے، انہوں نے کہا یہ مجاز اختیار کرنے کی کیا ضرورت ہے. لامسا کو لمسا کے معنی میں، مسجد کو مجرد کے معنی میں لینا یہ تو مجاز ہے. مجاز اختیار کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کو اپنے لامسا باب مفاعلہ کو اس کے معنی میں رکھو. اور امام ابو حنیفہ نے فرمایا کہ اس میں نواقض وضو کا بیان نہیں ہے، نواقض غسل کا بیان. ہوتا یہ ہے تم تو ابھی بچے ہو، شادیاں بعض کی ہوئی اکثر کی نہیں ہوئی. جب بیوی سے مقاربت کرتا ہے اور فراغت کا وقت آتا ہے تو مرد کس کر کے عورت کو پکڑتا ہے اور عورت کس کر کے مرد کو پکڑتی ہے. اس وقت دونوں فارغ ہوتے ہیں. اگر دونوں ایک ساتھ فارغ ہوں تو استقرار حمل ہوگا، اور اگر آگے پیچھے فارغ ہوں گے تو حمل نہیں ٹھہرے گا. یہ ہے مردوں نے پکڑا عورتوں کو، یہ آدھا مضمون ہو. عورتوں نے پکڑا مردوں کو، یعنی صحبت سے فارغ ہو گئے، انزال ہو گئے. اب ایسا کوئی فعل نہیں ہے کہ دونوں باتیں ساتھ میں، کوئی فعل نہیں. لہذا جو اصل ہے اس کو ذکر کیا. لامس تم نے عورتوں کو پکڑا، یہ اصل ہے. اور عورتوں نے تمہیں جو پکڑا یہ فرع ہے، اس کو چھوڑ دیا، اس کو سمجھ لو خود ہی.
تو امام ابو حنیفہ نے کہا کہ اس میں نوافل غسل کا بیان ہے، اور حضور نے جو فرمایا تھا الماء من الماء، وہ اسی آیت سے مستنبط کیا کہ جب انزال ہو تب غسل واجب ہو، آیت یہی کہتی ہے۔ اب امام ابو حنیفہ جو کہہ رہے ہیں وہ بھی دل لگتی بات ہے کہ باب مفاعلہ کو باب مفاعلہ کے معنی میں رکھو، اور نوافل وضو کا بیان آیت میں نہیں ہے، نوافل غسل کا بیان ہے۔ اور یہ تین امام جو کہتے ہیں یہ بھی معقول بات ہے، کبھی کبھی مجرد کو مسجد کے معنی میں لیتے ہیں، وَلَمَسْتُمُ النِّسَاءَ کے معنی میں ہم لے سکتے ہیں، تو یہ بھی کہتے ہیں کہ مس سے مرض سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، یہ بھی صحیح کہتے ہیں۔ یہ نص فہمی کا اختلاف، اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ اور آیت نوافل وضو سے بحث کر رہی ہے یا نوافل غسل سے؟ اب ایسا جب نص فہمی کا اختلاف ہو جائے تو اب ماؤ شما کیا کرے، تقلید کے علاوہ کیا چاہ رہا ہے؟ یہ جو مطلب سمجھا رہے ہیں یہ بھی سمجھ میں آتا ہے، یہ سمجھا رہے ہیں یہ بھی سمجھ میں آتا ہے، تو جس کو جس سے عقیدت ہے وہ آیت کا جو مطلب سمجھاتا ہے اس پر عمل کر، جھگڑنے کیا ضرورت؟ اس کے علاوہ کوئی راستہ ہی نہیں۔ ایک مثال حدیث سے، حضور نے فرمایا تہجد گزار بندوں سے صلاۃ اللیل مثنا مثنا، تہجد کی نماز دو دو رکعتیں پڑھو، ہر دو رکعتوں پر سلام پھیرو، کیونکہ صحابہ تہجد بہت لمبا پڑھتے تھے، دو رکعت پر سلام پھیرو، ٹانگیں لمبی کرو، تھرمس میں چائے ہو تو پی لو، نیند آ رہی ہے تو چائے پی لے، بیڑی نہ پیجیے۔ یہ سو رہا تھا اسے تھرمس میں چائے لے کر کیا، پھر نیت باندھو دو کی، لمبی پڑھو، پھر دو پر سلام پھیر دو، ورنہ صلاۃ اللیل مثنا مثنا فَإِذَا خِفْتُمُ الصُّبْحَ، جب تمہیں اندیشہ لاحق ہو جائے کہ اب صبح صادق ہونے والی ہے، فَإِذَا خِفْتُمُ الصُّبْحَ فَأَوْتِرْ بِرَكْعَةٍ، بس طاق بنا ایک رکعت کے ذریعے، ایتار کے معنی طاق بنا، 1 3 5 7 طاق ہیں اور 2 4 6 جفت ہیں، تو فرمایا طاق بنا ایک رکعت کے ذریعے، فَأَوْتِرْ بِرَكْعَةٍ، کیا مطلب؟ تین اماموں نے کہا کہ اب ایک رکعت الگ پڑھو، اور یہ ایک رکعت پوری تہجد میں شامل ہو کر سارے تہجد کو طاق بنا دے، کیونکہ یہ شفے تو دو الگ ہیں، اور یہ ایک رکعت الگ پڑھے گا تو یہ سارے تہجد میں مل کر کے تہجد کو طاق بنا دے گا۔ حنفیہ نے کہا نہیں، یہ مطلب نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ تو اب تک جو دو پر سلام پھیرتا تھا اب دو پر سلام مت پھیر، 2 کے ساتھ تیسری ملا اور 3 رکعتیں وتر حقیقی پڑھ، اوتر طاق بنا کس کو؟ اب جو 2 گانے کی نیت باندھے تو 2 کی نیت مت باندھ، اس کے ساتھ تیسری ملا، اور یہ 3 وتر حقیقی ہیں، یہ وتر حقیقی پڑھ لے، تو اوتر برکعتن کا جو مطلب انہوں نے بیان کیا دونوں دل لگتے ہیں۔ اور نسائی میں روایت ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یسلم علی رکعتي الوتر، حضور وتر کی 2 رکعتوں کا سلام نہیں پھیرتے تھے، اعلیٰ درجے کی صحیح روایت نسائی میں۔ تو اب اگر ایک رکعت الگ پڑھو یہ مطلب کیسے ہو جائے کہ اس حدیث کے خلاف ہو جائے؟ تو حنفیہ نے کہا اوتر برکعتن کا مطلب یہ ہے کہ اب جو تو نیت باندھے 2 کی نیت مت باندھ، اس کے ساتھ تیسری ایک رکعت ملا کر کے اس 2 کو تیسری کے ساتھ ملا کر کے وتر حقیقی پڑھ لے، کیوں صبح ہونے والی۔ ان حضرات نے کہا کہ نہیں، پورا تہجد جتنا تہجد پڑھا اسے طاق بنانا ہے، اور اس کا طریقہ یہ کہ ایک رکعت الگ پڑھو، تو ایک رکعت سارے تہجد میں شامل ہو کر طاق بنائے گی۔
تو اب حدیث کا یہ مطلب جو بیان کرتے ہیں یہ بھی سمجھ میں آتا ہے، یہ بیان کرتے ہیں یہ بھی سمجھ میں آتا ہے، پر ایسی صورت میں جب نصف فہمی کا اختلاف ہو جائے تو ماں و شما کیا کریں گے؟ جس سے عقیدت ہے اس نے جو مطلب بیان کیا ہے اس مطلب کو لے گا، اسی کا نام تقلید ہے۔ بہرحال دوسری وہ چیز کہ مجتہدین میں نصف فہمی میں اختلاف ہو جائے، اور نصف فہمی کا یہ اختلاف دور صحابہ سے چلا آ رہا ہے۔ غزوہ احزاب ختم ہوا، سب فوج گھر گئی، حضور نہانے دھونے کے لیے تیاری کر رہے، حضرت جبرائیل آئے اور کہا یا رسول اللہ آپ نے ہتھیار اتار دیے، ہم فرشتوں نے کبھی ہتھیار نہیں اتارے۔ حضور نے پوچھا اللہ کا کیا حکم ہے؟ تو انہوں نے یوں اشارہ کیا، حضور سمجھ گئے وہ چلے گئے۔ حضور فوراً باہر آئے اور صحابہ کو حکم دیا کہ فوراً بنو قریظہ پر چڑھائی کرو اور عصر کی نماز وہاں جا کر پڑھو۔ اب ظہر کی نماز تو پڑھ چکے ہیں، اب لوگ تیاری کریں گے تو گھوڑا تیار کریں گے، ہتھیار تیار کریں گے، کھانے پینے کا رسد تیار کریں گے، 2 منٹ میں تھوڑے چلتے ہیں، لیکن بہرحال جلد سے جلد چلنا ہے اور فرمایا عصر کی نماز وہاں جا کر پڑھو۔ چلے صحابہ، راستے میں عصر کا وقت ہو گیا تو ایک طائفہ نے کہا ہمیں حضور نے فرمایا عصر کی نماز بنو قریظہ میں جا کر پڑھو، ہم وہیں جا کر پڑھیں گے۔ دوسرے طائفہ نے کہا کہ حضور کے ارشاد کا یہ مطلب نہیں تھا کہ عصر قضا کرو، بلکہ مطلب یہ تھا کہ فٹافٹ پہنچو۔ انہوں نے راستے میں رک کر عصر پڑھی، پہلوں نے نہیں پڑھی، انہوں نے وہیں بنو قریظہ میں جا کر عصر پڑھی، عصر قضا کرتے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دوسرے دن پہنچے تو یہ واقعہ حضور سے ذکر کیا گیا کہ آپ نے جو فرمایا تھا کہ عصر کی نماز بنو قریظہ میں جا کر پڑھو، اس کا مطلب انہوں نے یوں سمجھا، انہوں نے یوں سمجھا، انہوں نے راستے میں نماز نہیں پڑھی، عصر قضا کی، انہوں نے راستے میں نماز پڑھی۔ حدیث میں ہے فلم یعنف احدن، حضور نے نہ ان کو جھڑکا نہ ان کو جھڑکا، لم یعنف احدن۔ یہ نصف فہمی کا اختلاف ہے کہ حضور نے فرمایا کہ عصر کی نماز بنو قریظہ میں پڑھو، اس نص کا کیا مطلب ہے؟ ایک نے یوں سمجھا اس نے بھی ٹھیک کیا، ایک نے یوں سمجھا اس نے بھی ٹھیک کیا۔ تو نصف فہمی کا اختلاف تو صحابہ کے زمانے سے چلا آ رہا ہے، بس اسی طرح سے ائمہ کے درمیان میں نصف فہمی کا جو اختلاف ہوا ہے اس میں تقلید کے سوا چارہ ہے ہی نہیں۔ یہ دوسری قسم کے مسائل۔ تیسری قسم کے مسائل ہیں مستنبط مسائل۔ مستنبط کے معنی ہیں کھود کر، ڈوب کر، تہمے سے مسائل لائے۔ دیکھو موتی پانی کے اوپر نہیں تیرتے، تہمے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ اگر کسی کو موتی چاہیے تو تیراکوں کی خدمات حاصل کرو، جو تیرنے کے ماہر ہیں ان کی خدمات حاصل کرو، ان کے پیسے دو، وہ ڈوب کر سمندر میں جائیں گے اور اندر سے موتی تلاش کر کے لائیں گے۔ یہ جو اندر سے موتی نکال کر کے لائے ہیں اس کا نام ہے مستنبط مسائل۔ قرآن و حدیث میں کچھ مسائل اجتہاد کے دائرے میں ڈالے گئے ہیں، مجتہدین سوچیں اور سوچ کر وہ احکام نکالیں۔ پہلے میں نے آیت بتائی تھی لعلہم یتفکرون، تاکہ امت بھی سوچے۔ اس سوچنے کی کہاں ضرورت پیش آئے گی؟ جو مسائل
قرآن و حدیث میں واضح نہیں ہے وہیں سوچنے کی ضرورت پیش آئی، اور پھر سوچا ہوا معتبر نہیں ہے تو سوچنے سے فائدہ کیا ہے؟ ان مجتہد مسائل کو جو استنباط کر کے مجتہدین نے نکالے ہیں ان کو معتبر ماننا پڑے گا، انہیں سوچنے سے فائدہ کیا ہے؟ حضرت معاذ کی حدیث ہے جب وہ یمن کے گورنر بن کر کے چلے تو حضور ان کو رخصت کرنے کے لیے مدینہ سے دور تک گئے، وہ گھوڑے پر بیٹھے تھے، حضور ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ حضور نے ان سے پوچھا تم جا رہے ہو، تمہارے سامنے معاملات آئیں گے، تم فیصلے کس طرح کرو گے؟ تو انہوں نے کہا آپ خود بھی کتاب اللہ، قرآن سامنے رکھ کر فیصلے کرو گے۔ حضور نے فرمایا ان لم تجد فی، اگر تمہیں قرآن میں حکم نہ ملے، یہ نہیں کہا قرآن میں حکم نہ ہو، قرآن میں سب کچھ ہے مگر نہیں ملا، گھر میں ماچس ہے دیا بجھ گیا، ارے بھی ماچس ڈھونڈ رہے نہیں ملی، ارے ہے بالیقین ہے مگر نہیں ملی ماچس، تو قرآن میں بالیقین مسئلہ ہے لیکن ضروری نہیں کہ مل جائے، تو فرمایا ان لم تجد فی، تو انہوں نے فرمایا آپ کو بھی بے سنت رسول اللہ، دیکھو سنت لفظ آیا، بے حدیث رسول اللہ نہیں آیا۔ ذخیرے حدیث میں ایک حدیث بھی نہیں ہے، ضعیف بھی نہیں، موضوع بھی نہیں، جس میں حضور نے حدیث کو مضبوط پکڑنے کا حکم دیا ہوا ہے، کوئی حدیث نہیں۔ حدیثوں کو یاد کرو، آگے پہنچاؤ، حضور نے ایسے بندوں کو دعائیں دی، یہ تو ہیں، لیکن حدیثوں کو مضبوط پکڑو ایسی کوئی حدیث نہیں۔ جتنی حدیثیں ہیں سب میں لفظ سنت استعمال کیا ہے، سنت کو مضبوط پکڑو۔ تو یہاں بھی حضور پوچھا فَإِن لَمْ تَجِدْ فِي، انہوں نے کہا اقضِ بِسُنَّتِ رسول اللہ، آپ کے طریقے کو سامنے رکھ کر کے فیصلہ کروں گا۔ حضور نے فرمایا فَإِن لَمْ تَجِدْ فِي، اگر سنت میں بھی تم حکم نہ پاؤ تو انہوں نے کہا اجتہد رأیی ولا آلو، تھکاؤں گا میں اپنی رائے کو، یعنی انتہائی غور و فکر کروں گا، کہاں میں اسے قرآن و حدیث میں، قرآن و حدیث میں انتہائی غور و فکر کروں گا، اپنی رائے کو تھکاؤں گا، ولا آلو، اور ذرا کوتاہی نہیں کروں گا۔ اسی کا نام اجتہاد ہے۔ ایک مسئلہ نیا آیا ہے، ظاہر قرآن اور ظاہر حدیث میں حکم نہیں ہے مگر ہے، چھپا ہوا ہے، اس میں انتہائی غور و فکر کر کے حکم نکالنا، اسی کا نام اجتہاد ہے۔ تو حضور نے پیٹھ ٹھونکی، فرمایا الحمدللہ الذی وفق رسول رسولہ لما یحب ویرضی، اللہ کا شکر ہے کہ اس نے اپنے رسول کے رسول کو وہ بات سجھا دی جو اللہ رسول کو پسند ہے۔ معلوم ہوا کہ حضرت معاذ یہ جواب نہ دیتے تو حضور یہی بات ان کو بتلاتے، اگر قرآن و حدیث میں نہ ملے تو قرآن و حدیث میں انتہائی غور و فکر کر کے تم فیصلے کرنا۔ بہرحال یہ جو قرآن و حدیث میں انتہائی غور و فکر کرنا ہے، ڈوب کر تہ میں جانا ہے تو موتی آئیں گے۔ ان کا نام ہے استنباطی مسائل، اور یہ استنباطی مسائل بہت ہیں، اور میں نے ابھی مثال دی کہ آیت وضو میں 5 مسئلے استنباطی، بس اگر استنباطی مسائل میں تمام مجتہدین متفق ہو جائیں تو کوئی بات نہیں، لیکن اگر اختلاف ہو جائے، یہ کہتا واو جمع کا ہے، یہ کہتا واو ترتیب کا ہے، یہ کہتا ہے غائب مغیر سے خارج ہے، یہ کہتا داخل ہے، یہ کہتا ہے با برکت دیا ہے، یہ کہتا ہے با تبیز دیا ہے، تو اب ایسے اختلاف کی صورت میں تقلید کے سوا چارہ کیا ہے؟ یہ وہ تیسری قسم کے مسائل ہیں کہ استنباطی مسائل،
اگر ان میں اختلاف ہو جائے مجتہدین میں تو ہر شخص کو جس امام سے عقیدت ہے اسی امام کی پیروی کرنی. یہ 3 قسم کے مسائل، ہر فقہ کا 20% اور 80% قرآن و حدیث سے ڈائریکٹ لیا گیا ہے، اس میں کسی کی تقلید نہیں. یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ جو 80% ہے ان کو الگ کتاب میں لکھو اور یہ 20% الگ کتاب میں لکھو. یہ ناممکن ہے، یہ ناممکن ہے. اس لیے وہ 80 اور یہ 20 100% ایک ہی کتاب میں لکھے گئے اور اطلاق ہوا فقہ حنفی کی کتاب، فقہ شافعی کی کتاب، فقہ مالک کی کتاب، یہ اطلاق ہو گئے. ورنہ یہ فقہ حنفی کی کتاب میں سارے امام ابو حنیفہ کے اقوال نہیں ہیں. 80% تو قرآن و حدیث سے لی گئی ہیں باتیں. چنانچہ ہدایہ میں ایسی جگہوں پر امام ابو حنیفہ کا کوئی قول نہیں آئے گا، لقولہ تعالی، لحدیث رسول اللہ، بس یہی آئے گا. امام ابو حنیفہ کا کوئی قول نہیں آئے گا. یہ ایک مضمون تھا جو میں نے پورا کیا. اس کے بعد پھر پیچھے لوٹنا. میں نے کہا تھا کہ منکرین حدیث سے جب ہمارا مقابلہ ہوتا ہے تو ہمارا مسلکی عنوان ہوتا ہے حجیت حدیث. اور غیر مقلدین سے جب ہمارا مقابلہ ہوتا ہے تو ہمارا عنوان حجیت حدیث نہیں ہوتا، کیونکہ وہ بھی اہل حدیث ہیں اور ہم بھی کہیں حدیث حجت ہے تو ہم جتنی بات کریں گے ان کے فیور میں جائیں گے. لہذا اب ہمارا مسلک ہوگا حجیت سنت. اب ہم لوٹ کر یہاں جا رہے ہیں. یہ جو غیر منکرین حدیث کہتے ہیں صرف حدیث حجت ہیں، استغفر اللہ، وہ کہتے ہیں صرف قرآن حجت ہے، حدیث حجت نہیں. ہم کہتے ہیں قرآن کے بعد حدیث بھی حجت ہے. اس مسئلے پر گفتگو کرنی. ان کی کیا دلیل ہے کہ صرف قرآن حجت ہے، حدیث حجت نہیں؟ ہمارے پاس کیا دلیل ہے کہ حدیثیں بھی حجت ہیں اور ان کی دلیل کا کیا جواب ہے؟ یہ موضوع اب شروع کرنا. لا الہ